جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ موبائل اور سوشل میڈیا کے بچوں پر اثرات پر ہے، تو بلا تاخیر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عثمان۔ عثمان پلیز تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ جزاک اللہ خیر عثمان، ماشاءاللہ آپ کی بہت پیاری آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں عمار محبوب صاحب۔ آپ نے لاسٹ ویک میں بھی بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی اسی ٹاپک پر۔ آج ہمارا زیادہ فوکس بچوں سے ریلیٹڈ ہوگا، تو میں عمار محبوب بھائی کا انٹروڈکشن کراتا جاؤں۔ آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے، آپ مینیجر ہیں سی اے ایف کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے۔ یہ ادارہ بچوں کی تربیت اور قرآن کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمار بھائی جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی لیکچرار بھی ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک موبائل اور سوشل میڈیا کے بچوں پر اثرات کے حوالے سے ہمیں پریزنٹیشن دیں گے۔ تو جی عمار بھائی پلیز آپ سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے یہ بچوں کے ساتھ سیشن ہے، اور ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پہلے بھی بڑی مشکلات ہیں، اور پہلے مشکلات سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کافی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ اس موضوع پہ ملتی رہتی ہوگی گھر میں، کہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا ہو رہا ہے، کہیں ویسا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ہے میں کچھ ڈفرینٹ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ کہانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کچھ کیس اسٹڈیز ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ موبائل کے استعمال سے آپ کی جو صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اور آپ کے دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اور لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی اس کے اندر اس لحاظ سے آپ کو ضرور میں بتاؤں گا کہ ہم یہ بھی ڈیسیجن لیں گے کہ کیا ہمیں موبائل بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ اس پر بھی ہم آخر میں جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو آج کل کے بچے ہیں نا، تو میرے ساتھ ابھی یہ سیشن میں جو بچے موجود ہیں، ہم جو ہمارے بڑے آس پاس موجود ہیں نا، ان کو آج کل کے بچوں سے سب سے بڑا جو شکوہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بچے بے صبرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بات سن کے جو ہے وہ تھوڑا سا دھچکا تو ضرور لگا ہوگا۔ اچھا، کوئی بات ہمیں جو ہمارے بارے میں ایسی ہو ہمیں بہت اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن ایسا اگر آپ خود بھی سوچیں گے نا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بے صبری کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی چیز چاہیے، تو اس میں اگر دیر ہو رہی ہو تو آپ جھنجھلا جاتے ہیں اور جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اسکول کے اندر یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ اگر آپ کو قطار بنانے کا کہا جائے تو آپ قطار میں تھوڑی دیر تو انتظار کریں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے یہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ تو وقت ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کا دل کرے کہ میں بس یہ لائن توڑوں اور کسی طریقے سے جو ہے وہ آگے نکل جاؤں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جب بڑے دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ بچے جو ہیں یہ بے صبرے ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر پیشنس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ آپ کو ایک تصویر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ ایک گفٹ جو ہے وہ میسیج وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں
تو آپ کو کیا بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا مائک اوپن کیجئے گا اگر کوئی بچہ شیئر کرنا چاہے، ہمیں یہ بتا سکے کہ اس تصویر میں ہو کیا رہا ہے. ہیلو ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی واصل بھائی کسی کا مائک اوپن جی کیجئے. سر اس میں ایک بندہ موبائل دیکھ رہا ہے لیکن اسے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل رہا، موبائل میں اتنا بزی ہو رہا ہے. اچھا اس کو کیوں نہیں پتا چل رہا؟ یہ تو اس کے قریب ہی ہیں لوگ، پیچھے ہی موجود ہیں، اس کو آواز تو بھی آ رہی ہوگی، تو وہ کیوں نہیں اس کی طرف متوجہ ہو رہا؟ سر وہ موبائل کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ جو ایشو ہے یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. مطلب ایک شکوہ تو جس طرح والدین کو یا عام لوگوں کو یہ ہے نا کہ جو نئی نسل ہے یا جو بچے ہیں یہ ہر وقت جو ہے وہ مطلب ایک بے صبرا پن جو ہے وہ پیشنس ان کے اندر نظر نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس موبائل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت موبائل پہ جو ہے وہ لگے رہیں گے اور ان کو آس پاس کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اس کا کبھی آپ کو یہ بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے کوئی بات آپ سے پوچھی جاتی ہے، تو آپ بیٹھے تو اسی محفل میں تھے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی تھی، اور آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو آپ سب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ اسی محفل میں جو ہے وہ موجود تھے. اچھا اس سب کا حل کیا ہے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اب اس مسئلے کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ بچوں کی ساتھ بچاؤ مہم اگر ہم چلانا چاہیں کہ اب ہم نے جو ہے وہ یہ شروع کریں گے کہ آج کے بعد بڑوں کو جو ہے بچوں سے یہ شکوہ ختم ہو جائے، تو اس کا حل بیٹا یہ ہے کہ یہ موبائل جو ہے نا یہ ایک ٹیکنالوجی ہے نا، ایک ڈیوائس ہے. اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. مطلب ابھی تو ہم اس کو چلاتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا کہ موبائل جو ہے وہ آپ کو چلانا شروع کر دے گا. اور اس کی بھی مثالیں میں جو ہے وہ بھی آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو آج کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم کچھ سوالات جو ہے وہ آپ لوگوں سے کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری آج کی نسل جو ہے ان کے موبائل کے استعمال کا کیا طریقہ کار ہے. اچھا اس میں جو آپ کے سامنے سوالات آ رہے ہیں آپ باری باری جو ہے وہ اس کا جواب دیجئے. سب سے پہلے ہے کہ آپ کے پاس اپنا ذاتی موبائل ہے؟ مطلب ایک تو یہ کہ آپ والدین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اپنا ذاتی سوال ہے یا موبائل ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ کتنی دیر استعمال کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زیادہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کوئی جسمانی کھیل کھیلتے ہیں. سوال جواب لیتے ہیں بچوں کا. بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ ضرور لکھیں تاکہ آپ کے نام سے ہی اس پروگرام میں آپ کو شامل کیا جائے. تو ہینڈ ریز کیا ہے فیض بن ضیاء نے، ہم اس کو انمیوٹ کرتے ہیں. جی فیض بن ضیاء آپ جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں جی شروع پول بھی چل رہا ہے نا، پول پہ جواب دے رہے ہیں تمام طلبہ. پول پہ جواب دے رہے ہیں بچے؟ جی اچھا یہ جی ہو گیا 73%. اب ہم میرے خیال میں 80% پہ شعبہ اس کو روکتے ہیں. یہ 75% پہ رک گیا ہے میرے خیال میں، ہم وہ کر دیتے ہیں نا. جی اچھا جی. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ آج جو بچے موجود ہیں ان میں سے 61% کے پاس جو ہے وہ اپنا موبائل نہیں ہے، 39% کے پاس جو ہے وہ اپنا موبائل ہے. اچھا 50% بچے ایسے ہیں جو 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ روزانہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے 53% ایسے ہیں جو روزانہ کوئی نہ کوئی جسمانی کھیل کھیلتے ہیں، اور 47% ایسے ہیں کہ جو روزانہ کوئی کھیل نہیں کھیلتے. اچھا رات سونے سے پہلے 61% بچے ہیں جو موبائل استعمال نہیں کرتے، لیکن 39% بچے جو ہیں وہ رات سونے سے پہلے جو ہے وہ موبائل استعمال کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو سوالات میں نے آپ سے پوچھے ہیں نا
اس سے ان سوالات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ سوالات اب ہم نے آگے جو باتیں کرنی ہیں اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے جائیں گے. تو اچھا، اب ہمارا جو ان سوالات کے بعد ایک اور سوال ہے جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہم اس پہ میں آپ سے جواب نہیں لوں گا، جسٹ آپ نے جو ہے وہ سوچنا ہے کہ کیا آپ ایک آزاد انسان ہیں، مطلب آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کسی چیز کے قیدی تو نہیں ہیں. تو ویسے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم آزاد ہیں نا، ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں اور سب کچھ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت حوالوں سے جو ہے ہم آزاد نہیں بھی ہوتے، اور اس کی مثال جو ہے اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ قیدی بن چکے ہیں موبائل کے، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا. اب اس کا اگر ہم دیکھیں کہ کیسے ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ بات ہم آج کے سیشن میں جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ پول نمبر 2 ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور یہ پول بہت خیال سے آپ جو ہے وہ بچوں آپ نے کرنا ہے، اور اس میں آپ اپنے تجربات جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے. جو پول ابھی آپ سوالات آپ سے کیے جائیں گے نا، اسی حوالے سے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. تو شعیب پول نمبر 2 جو ہے یہ سیلفی والا. جی جی اچھا، یہ مختلف سوالات ہیں، آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. سوال نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے موبائل پر اپنی تصویر کی ایڈیٹنگ کی ہے تاکہ میں ذرا اچھا جو ہے وہ دکھائی دوں. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نے اپنی کبھی ایسی سیلفی لی ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، یعنی کوئی بہت ہی مشکل جگہ پہ، تاکہ لوگ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں آپ کی تصویر کو. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی مشہور ہوٹل سے کھانا کھانے کے بعد اپنی تصویر فیس بک پہ شیئر کی ہے یا کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو یہ 3 سوال ہیں اور 3 باتیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس حوالے سے. یہ 83% ہو گیا، بند کر دوں؟ جی جی میرے خیال میں اس کو مکمل کر دیتے ہیں. اچھا جی، اب ہمارے سامنے ریزلٹس آ گئے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ کیا آپ نے موبائل پر اپنی تصویر کی ایڈیٹنگ کی ہے، جس میں ایڈیٹنگ سے مراد یہی ہوتی ہے جس میں ہم اپنا جو ہے وہ رنگ وغیرہ جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا باقی چیزیں. تو 28% نے کہا کہ کی ہے، 72% نے کہا کہ نہیں کی. اچھا، یہ ہمارے پاس ایک اچھی چیز ہے کہ 98% نے کبھی ایسی سیلفی یا تصویر لینے کی کوشش نہیں کی جس میں ان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا تھا. اچھا، اس کے بعد تیسرا سوال جو ہمارا تھا کہ کیا آپ نے فیس بک کے اوپر جو ہے وہ اپنے کسی کھانے کی یا اس کی تصویر جو ہے وہ کبھی شیئر کی ہے یا نہیں کی. اچھا، ابھی تو بہت سارے بچوں کے پاس 61%، جیسا کہ ہم نے شروع میں پوچھا تو بہت سارے بچوں کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود نہیں ہے. تو جیسے جیسے آپ لوگوں کی عمر بڑھتی جائے گی اور اگر آپ نے ان ساری چیزوں کے اثرات کو نہ سمجھا تو ممکن ہے کہ آپ کی عادت جو ہے یہ ساری عادتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 سوالات کی صورت میں یہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. اور یہ عادتیں پیدا اس وجہ سے ہوتی ہیں بیٹا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. تو آج کی یہ جو بھی کچھ 3 سلائیڈ جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ باری باری دکھانے کی کوشش کروں گا، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سب کے ہم پر اثرات کیا ہوتے ہیں. اچھا، تو ابھی جو موبائل ہمارے پاس آیا ہے نا، اس کے اندر 2 چیزوں کو سمجھ لیں آپ لوگ. ایک تو یہ ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسی چیز کہ جو ہم حقیقت میں سچی نہیں ہوتی لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سچی ہے، تو موبائل کے ذریعے سے یہ چیز اب ممکن ہوگی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بالکل طے شدہ چیزیں ہیں نا کہ یہ جھوٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ سچ مان لیا جاتا ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ بتاؤں گا. تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ سچ اور جھوٹ میں جو ہے وہ ہمیں فرق کرنے کا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل نے کچھ ایسے طریقہ کار دیے ہیں جس میں آپ سچ کو چھپا سکتے ہیں.
اور کوئی ایسی چیز سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ جو کہ اصل میں ٹھیک نہیں ہوتی نا. تو 3 طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ کہ اپنی جو ان کی شخصیت ہوتی ہے نا، جو ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ اس کو ایسا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسی ہوتی نہیں ہے. دوسرا وہ کچھ ایسے تجربات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہو سکتا تھا، یا وہ تجربات جو ہے وہ انہوں نے کبھی کیے بھی نہیں ہوتے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، جذبات جو ہے، ایسی چیزوں سے وہ خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کی خوشیاں نہیں ہوتی. اب آپ کو یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن میں آپ کو باری باری جو ہے وہ سمجھاتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ایک آدمی جو ہے وہ اپنی حقیقت سے بیزار ہے اور وہ اپنی دنیا جو ہے وہ اپنی شخصیت جو ہے وہ بدلنا چاہتا ہے. تو اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو میں کسی بچے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بولو ایک کے دانے. بولو ایک کے دانے. ایک کے دانے ہیں. اور دوسری تصویر میں نہیں ہے. تو یہ بندہ ایک ہی ہے بیٹا یا 2 الگ الگ بندے ہیں؟ یہ ایک ہی آدمی کی 2 تصویریں ہیں یا 2 مختلف آدمی ہیں؟ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے نا. تو اچھا، اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب اپنا موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ موبائل کے اوپر جو ہے وہ اپنی تصویریں وغیرہ شیئر کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو اصلی شکل ہو نا، اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں پسند نہ آئیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین انداز میں جو ہے وہ بنایا ہے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا صاف کرنے کے لیے موبائل کی جو ایڈیٹنگ ہے پکچرز کی وہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اس بندے نے اپنے دانے جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دانے جو ہیں وہ لوگوں کو نظر نہ ہو. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایسی تصویر شیئر کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا بیٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی یہ جو دوسرے والی تصویر ہے نا جس میں دانے نہیں ہیں، اگر ایسی بالکل تصویر دیکھی ہوگی نا تو آپ کا دل کرے گا وہ اب آپ کی اصل والی شکل نہ دیکھے. اس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ کو نا اپنے آپ سے بیزاری ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے، اعتماد، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ویسے تو بہت ایک چھوٹا سا کام ہے، ہم نے اپنی تصویر کو جو ہے وہ ایڈیٹنگ کی اور اس کو جو ہے وہ شیئر کر دیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی تصویریں ایسے اینگل سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے قد کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو، یا کوئی اور جسمانی ساخت ان کی ایسی ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ آ رہا. اس سب کا نقصان بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہائپر پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں، مطلب ایسی پرسنالٹی یا ایسی شخصیت جو اصل میں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھ رہی ہوتی ہے. دوسرا جو ہے یہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ایکسپیرینس. ہائپر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کو نا بس تہلکہ مچانے کا. وہ بچوں کو اگر وہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے میری کوئی چیز جائے، لوگ حیران رہ جائیں، لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے ایسے تجربات ہم کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتے. اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے کچھ میرب نشاط ہے ہمارے ساتھ، کیا ہم کچھ کوسچن لے سکتے ہیں ڈیورنگ دا پروگرام یا اینڈ پر یہ سیشن رکھیں گے؟ نہیں، سوال جواب آخر میں جو ہے وہ ہم کریں گے. اگر کوئی کوسچن ہے تو انشاءاللہ آخر میں آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ پریزنٹیشن سنیں بچوں. جی شروع کریں. جی، اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے بیٹا، اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اس نے مگرمچھ کے منہ میں اپنا سر دیا ہوا ہے. تو اب ایک تو جو میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی تصویر جو ہے وہ بنائی ہے، اور 2% جو ہے وہ بچوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی تصویر ایسی بنائی ہے کہ جس میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو موبائل کی ایک دنیا ہے نا جس میں مشہور ہونے کا شوق جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے اچھے مقصد کے لیے دی تھی، وہ لوگوں کے کام آ سکتا تھا، وہ اپنے والدین کے کام آ سکتا تھا، صرف ایک تصویر بنانے کے لیے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تو یہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ خود ایک خطرناک کام ہے، اور بعض اوقات جو میں نے آپ سے کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا،
तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये जानते हैं कि हो सकता है कि ये तस्वीर सच्ची भी ना हो, और इस बच्चे ने जो है वो अपनी तस्वीर जो है वो एडिटिंग के जरिए से उस मगरमच्छ के मुंह में जो है वो अपना मुंह जो है वो डाला हो। तो ये बिल्कुल मोबाइल एडिटिंग के जरिए से जो है वो हम कर सकते हैं ये चीजें। तो बाज़ औक़ात तो अभी दूसरी तस्वीर अगर आप देखें कि ये आदमी एक तस्वीर बनाने के लिए वो एक खूंखार जानवर के बिल्कुल जो है वो करीब चला गया है। इसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो आपके इल्म में होंगी। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में, मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, एक लड़के ने टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए वो ट्रेन के आगे आगे चलता रहा, सिर्फ इसके लिए कि उसकी वीडियो अच्छी बन जाए, और वो इतना करीब चला गया कि उसको पता ही नहीं चला और उसका सर जो है वो ट्रेन से टकराया और फिर उस लड़के की जो है वो डेथ हो गई। तो हम सेल्फी लेने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, मतलब ये अपना जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी ना, अब आपको समझ आ रही है कि हमने आपसे कहा था कि मोबाइल को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो मोबाइल आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आप देखिए ये मोबाइल चाह रहा है कि ये बंदा ऐसे जाके जानवरों के साथ खड़ा हो जाए और ऐसे इसकी तस्वीर जो है वो बने, और वो बंदा देखें उसके बिल्कुल उसी जगह पे जाके वो खड़ा हो गया और अपनी जिंदगी जो है वो उसने दाव पे लगा दी। तो 2011 से लेकर 2017 इन 7 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 137 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें 259 पीपल जो थे, लोग जो थे, वो खतरनाक सेल्फी लेते हुए अपनी जान खो बैठे। यानी उन्होंने ऐसी सेल्फी लेने की कोशिश की, कोई पुल से गिरा, कोई किसी गाड़ी के आगे आया, कोई पानी में जा गिरा, कोई किसी और जगह जो है उसने अपने आप अपनी जान जो है वो खत्म कर दी। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो जान दी है ये कितनी कीमती है, और मैंने आपसे कहा कि इससे कितने अच्छे काम जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से काम के लिए लोग जो है वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। तीसरी जो चीज जो मैंने आप लोगों से एक सवाल आपका दिल करता हो कि खाना जैसा भी है बस इसकी तस्वीर जो है वो जरूर शेयर होनी चाहिए, तो ये बेटा होते हैं हाइपर सेंसेशन। हाइपर सेंसेशन क्या होता है कि इसके अंदर ना आपको लोगों को, जो मैंने पहले बात की कि एक तो हैरान कर देने का शौक जो है वो इंसानों के अंदर आना शुरू हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि बेमकसद एहसास। इसकी मिसाल जो है वो ये तस्वीर देखें अगर, तो ऐसा होता है कि लोग जो है वो तस्वीर वो शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों में से किसी से पूछूं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब अपने किसी किसी जगह खाना खाने जाएं किसी बड़े होटल पे, तो वो तस्वीर अपनी क्यों शेयर करते हैं? किसी बच्चे का, वासिल भाई माइक ऑन कीजिएगा। कोई बच्चा? शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग के पास कितना कुछ है। अच्छा, अपना नाम बताएं पहले, आप लोग ना अपना नाम बताया करें। नबीहा। अच्छा नबिया बेटा, क्या आपने कहा है, दोबारा बताएं। शो ऑफ के लिए और दिखाने के लिए कि उनके पास क्या कुछ है। बिल्कुल जबरदस्त बात इन्होंने की कि शो ऑफ के लिए, जिसको कहते हैं दिखावा, कि मैंने इस जगह पर जो है वो खाना खाया है। जबकि शो ऑफ जो है क्या कोई अच्छी चीज है? किसी सूरत भी अच्छी चीज नहीं हो सकती। मतलब आप, इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम क्या हमें शो ऑफ सिखाता है? इस्लाम हमें शो ऑफ नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि आप तो शेयरिंग करें ना। अल्लाह ताला को शेयरिंग करने वाले लोग जो हैं वो पसंद है, शो ऑफ करने वाले लोग पसंद नहीं। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने ये खाया है, तो ये तस्वीरें जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि एक जो मैंने आपसे कहा था ना कि एक झूठ जो होगा वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता चला जाता है कि वो सच लगने शुरू हो जाता है। और बहुत सारी चीजें जो है वो आपने देखा होगा कि आपको पता चला कि वहां पे ये बात हुई, किसी बंदे के हवाले से कोई बात चली, और बाद में जब पता चला तो मालूम हुआ कि वो बात जो पहले सोशल मीडिया पे आई थी या फेसबुक पे आई थी या बाकी जगहों पे देखी थी वो ठीक नहीं थी, और बात तो असल कुछ और थी। तो ये एक दूसरा तरीका होता है जिसमें मोबाइल की दुनिया में जो झूठ होता है बेटा वो सच बनना शुरू हो जाता है। और इसकी एक खास वजह है, मतलब यूं समझें कि सबसे आसान होता है झूठ को सच में तब्दील करना। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, इस सवाल के जरिए से शुएब भाई, पोल नंबर 3 जो है जो झूठ के हवाले से है, बेटा ये एक सवाल है आपके सामने कि किस सूरत हाल में लोग ज्यादा आसानी से झूठ बोल लेते हैं? बरह रास्त मुलाकात में, फोन कॉल पर, या मोबाइल मैसेजिंग में? किस जगह पर ज्यादा आसान होता है झूठ बोलना? अच्छा जी,
عمار بھائی بتائیے گا جب اینڈ پول کرنا ہے. جی جی شعیب بھائی میرے خیال میں 80% پہ ہم اس کو کر دیں گے. یہ 77% ہو گیا ہے, اب یہ 80% کراس کر گیا ہے. جی تو آپ لوگوں نے جو جواب دیا ہے اس کے مطابق 85% بچوں کا خیال یہ ہے کہ موبائل میسیجنگ پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے جھوٹ بولنا یا کسی کو مس گائیڈ کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ براہ راست ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا فون کال پہ ہوتے ہیں, تو وہ فوراً جواب جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. موبائل میسیجنگ پہ جو ہے وہ آپ کو بات اگر آپ سے کوئی پوچھی جائے یا کسی موبائل یوزر جو ہوتا ہے اس سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ کچھ سوچ کے جو ہے وہ جواب دے سکے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اگر جھوٹ بولنا چاہے تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ میں آ رہا ہوں اور کوئی وقت دیا ہے تو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں گھر سے نکل آیا ہوں, جبکہ ابھی جو ہے وہ آپ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کوئی اور بات اس نے جو ہے آپ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس نے کہا کہ کوئی چیز شیئر کر دینا, آپ کو بھول گیا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو میسج پہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو کہوں گا بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی تو یہ فرینڈ ہے وہ ناراض ہو سکتے ہیں, تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ کچھ اور ایسا بول دیتے ہیں جو اصل میں آپ نے کیا نہیں ہوتا, مطلب کچھ مصروفیت بتا دیتے ہیں یا بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں سو رہا تھا یا سو رہی تھی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یہ جھوٹ ہی نہیں لگ رہا ہوتا. اچھا تو اس موبائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں براہ راست ملاقات میں کسی کے سامنے 1 to 1 بیٹھتے ہوئے تو ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے جو ہے وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن کسی کے موبائل میسیجز پہ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑ جائے تو ہمیں کوئی برا جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا. تو اب یہ جو ریئلٹی کریٹ ہوئی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسا سچ جو اصل میں جھوٹ ہے وہ سچ میں بدل جاتا ہے, یہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ سب سے آسان ہو گیا. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ نے مطلب یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں کہ سیلفیز اور یہ سارا, اور آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں کھانے کی تصویریں شیئر کی, باقی سارا کچھ کیا, تو یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ایڈکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں کسی چیز کی لت لگ جانا. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ایڈکٹ کب ہوتے ہیں؟ ایڈکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو پکچر نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی نا جس میں اس آدمی کے آس پاس بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا, تو ایڈکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر اتنا چلے جاتے ہیں, اس چیز میں اتنی آپ کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے کہ جو ہے یہ کیوں ایسا ہے بتایا جا رہا ہے, تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے. اچھا عمار بھائی آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے نا وہ آرٹیفیشل جس کو ہم کہتے ہیں آپ جی ابھی بہتر ہے. ذرا سا آپ دیکھیں آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن میں شاید کچھ پرابلم ہے, اگر امپروو کر سکتے ہیں تو آپ کی آواز کٹ رہی تھی. اگر دیگر ساتھی دیکھ لیں ان کو آواز صحیح آ رہی ہے, میرا مسئلہ ہے. جی عمار بھائی آپ سٹارٹ جی ابھی بہتر ہے, بہت بہتر. جی ابھی دوبارہ ڈسٹارشن آ رہی ہے. جی ٹھیک. اچھا تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آرٹیفل آ رہا ہے جی آواز آ رہی ہے ویسے آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو آرٹیفیشل ہیپینس ہوتی ہے نا, مصنوعی خوشی اس بات کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم اگر گھر کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اگر ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب جاتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی کوئی بات جو ہے وہ وہاں شیئر کرتے ہیں, کوئی کمنٹ کرتے ہیں یا کوئی تصویر شیئر کرتے ہیں, تو لوگ بعض اوقات آپ سے سچی محبت نہیں رکھتے ہوتے ہیں, لیکن صرف اس کے لیے کہ آپ بھی ان کی وال پہ جا کر کمنٹ کریں گے نا تو آپ کی چیزوں پہ جو ہے وہ کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی چیزوں کو لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ہمیں بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اصل میں اتنا مجھ سے جو ہے وہ خوش نہیں ہو رہا,
لیکن ہمیں پھر بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار دیکھو میری تصویر کے اوپر اتنے لائکس آئے، اتنے کمنٹس آئے اور اتنا کچھ ہوا، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے بعض اوقات تو بالکل فارورڈ قسم کے جو ہے کمنٹس وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آرٹیفیشل ہیپینس جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا ایک فائدہ تو ہے بہرحال، وہ کیا ہے کہ یہاں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو لوگ جمع نہیں کرنے پڑتے، پہلے سے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا بڑا مقصد نہیں ہوگا تو پھر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو یہ بغیر محنت کے اتنے ساری جو آڈینس انہوں نے جمع کی ہوتی ہے، لسنرز جو انہوں نے جمع کی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بے مقصد قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ فیس بک اور سوشل میڈیا کا ایک مثبت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی ایڈکٹ ہو جائیں گے اور آپ اگر اپنا سارا ٹائم موبائل پہ لگا رہے ہوں گے اور کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا کہ بس آپ اپنی تصویر شیئر کر دیں گے یا اپنے کھانے کی تصویر شیئر کر دیں گے یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوں گے. اب اس کے اندر جو تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسکیپ فرام دا ریئلٹی، کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اصل حقیقت ہے اس سے ہم بچیں یا اس سے ہم بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے خوابوں میں ہوتا ہے نا، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہوتا نا، جب انسان اپنے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو مطلب کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کا جو ہے وہ رنگ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو گورا پیدا کیا ہے، کسی کو کالا پیدا کیا ہے، کسی کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، کسی کا قد جو ہے وہ بڑا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اب یہ ہمارے تو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو جیسا بنایا کہ کیا اس کے باوجود یہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں. تو جو لوگ خوش نہیں ہوتے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بدل رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایسی تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب بڑی زبردست قسم کی جگہ پہ بس رہتا ہے اور یہ ایسی مطلب ہر وقت ایسے ہی کپڑے پہنتا ہے اور ہر وقت یہ، اور جب اچانک آپ کو وہ کہیں اور ایسی جگہ پہ ملاقات ہو جائے تو آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. اور جب اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری، لیکن جب آپ ان کو قریب آپ ان کے جو ہے وہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ یا موبائل پہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا. تو اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کا ایڈکٹ ہوتے جاتے ہیں. اچھا، پھر جب آپ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے نا، تو اس وقت آپ سب سے زیادہ موبائل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور وہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان اس انتظار میں ہوتا ہے. شیطان انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ موبائل کی طرف آئیں اور وہ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ اپنے حملے کرے اور آپ سے وہ کچھ کروائے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ اثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کہ اب آج کل کی جو اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ براہ راست ملاقات جو ہے نا لوگوں کی جو آپس میں دوست ہیں یا کنیکٹڈ وہ ہیں آپس میں، تو وہ 30 سے 40% لوگ جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں، اور سوشل میڈیا پہ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ 80% ہوتا ہے. یعنی وہ 80% جو ہے ان کی ساری باتیں وہ ایک دوسرے کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اور اس سے کیا ہوا، براہ راست ملاقات جو ہے وہ کم ہوتی گئی. اب کیا براہ راست ملاقات جو ہے یا سوشل میڈیا جو ہے یا موبائل جو ہے، کیا یہ حق ادا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو فزیکل انٹریکشن ہے نا، اس کی بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، وہ آپ کے گھر جب نہیں آتے تو آپ ان کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آپ کے گھر آ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پھر بڑے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وقت موبائل پہ کیوں لگے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ جو باقی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کی وجہ سے. اب یہ جب ایڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تو اس کے کچھ اثرات ہیں جو آپ لوگوں پہ ہوتے ہیں، اور وہ آج کے سیشن کا سب سے اہم پورشن جو ہے نا وہ اب ہم اس کے اندر آئے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ایڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس دلدل میں جو ہے وہ گھستے چلے گئے ہیں، تو اب اس کے اثرات جو ہے وہ ہم پہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ ان کے جواب دیجئے. پہلا سوال یہ کہ کیا آپ کو طویل لیکچر سننے میں مشکل ہوتی ہے؟ مطلب جب آپ ٹیچر بات کر رہا ہو یا کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو زیادہ لمبی بات ہو رہی ہو تو آپ کو مشکل ہو رہی ہو، آپ کہتے ہیں بس بات ختم ہو، کوئی نئی چیز شروع ہو. دوسرا سوال یہ کہ کتاب پڑھتے ہوئے ایک سے زائد صفحے اگر آپ کو پڑھنے پڑے تو آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے. مطلب ایک صفحہ پڑھ کے ایک دم آپ کا دل کرتا ہے بک چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں، اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، ایک کتاب ایک پیج پڑھا ہے پھر چھوڑ دیا ہے، پھر کوئی اور چیز کرنا شروع کر دی. تیسرا سوال جو ہے
وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام شروع تو کرتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ یہ زبردست کام کروں گا یا کروں گی، لیکن وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا اور آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو بار بار واش روم جانے کی یا ہاتھ دھونے کی عادت محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ واش روم سے ہو کے آئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ جانا ہے، اور وہ باہر نکلے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ جو ہے وہ چلے گئے. اسی طریقے سے کوئی کام کرتے ہوئے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. جیسے آپ تالے لگا کے آئے تھے یا سوئچ بند کر کے آئے تھے لائٹس کا، لیکن آپ کو لگا کہ نہیں پتہ نہیں بند کیا تھا کہ پتہ نہیں، پھر جا کے چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ تو بند کر کے گئے تھے. تو ان سوالات کے جوابات آپ ابھی دیجیے. اصل میں یہ لمبے سوالات ہیں تو ذرا ٹائم لگ رہا ہے تو جی بچوں جی کو جی 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 کوئی مسئلہ نہیں. یہ سوالات بڑے اہم ہیں. ون پرسینٹ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو اینڈ پول کر دیں ابھی. میرے خیال میں ابھی جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہاں ہمارے پاس جو ہے یس وہ کس سوال میں ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ بچوں نے یہ بتایا کہ ان کو طویل لیکچر سننے میں مشکل ہوتی ہے، مطلب اس میں ہمیں یس کرنے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، 54% بچے اس مشکل کا شکار ہے. دوسرا یہ کہ دوسرے سوال کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کتاب پڑھنے کی عادت، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر 77% بچوں کو یہ مشکل نہیں ہے، لیکن 23% پھر بھی ایسے بچے ہیں جو ایک سے زائد صفحہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن مکمل کرنے سے پہلے اکتا جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں بچے ہیں 52% جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ایک ایشو ہے یہ کہ بار بار جو ہے وہ واش روم جانے یا بار بار ہاتھ دھونے کی عادت جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں ہاتھ صاف ہوئے ہیں کہ نہیں، پھر منہ دھونا. تو اس میں 16% جو ہے وہ بچوں کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو کوشچن نمبر 5 تھا ہمارا کہ کیا آپ کو کوئی کام کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کر کے بھول جاتے ہیں، تو 62% بچوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ ایک خاص تعداد کی گنتی بار بار کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے پاس 20% جو ہیں وہ بچے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ ہے. اچھا آخری سوال بڑا اہم تھا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو دولت ہے، پاور ہے، قوت یا طاقت جس کو کہتے ہیں، اور پاپولیرٹی شہرت جس کو کہتے ہیں، یا کچھ اور چیز ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس 13% بچے ایسے ہیں کہ جن کو مطلب دولت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، یا پاور قوت جو ہے اور شہرت جو ہے وہ ان کو 11% کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور 64% جو ہے ان کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے. اچھا اس میں سے ایک ایک جو چیز ہے نا بیٹا، اب میں آپ لوگوں کو اس کی وجہ بتاؤں گا، مطلب خاص طور پہ آپ نے جس چیز میں ہاں کیا تھا نا وہ آپ کو تو معلوم ہے، اب میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ موبائل کیوں ہے. تو ہم بڑھتے ہیں اب اس کی طرف. جی اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں ایک سب سے بڑی جو ADHD ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اس میں بیٹا ہوتا کیا ہے
اس میں یہ کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں نا ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے کہ اسکول کے کام میں لاپرواہی ہوگی, مطلب کام جو ہے وہ ان کا مکمل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لیکچر, گفتگو یا طویل پڑھنے کے دوران ان کی توجہ اس طرف نہیں رہتی. مطلب بات کبھی کیا ہوگا کہ وہ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں, کوئی ضروری بات نہیں بھی کرنی ہوتی, لیکن تھوڑی دیر بعد بس ان کو بے چینی ہونے لگ پڑتی ہے, اور وہ اپنے ساتھ والے سے کوئی نہ کوئی بات کریں گے, اور ایسی بات کریں گے جو ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا, لیکن ان کو بس کچھ نہ شفٹ کرنا ہوتا ہے. یا بک پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے, بس بک کو رکھیں گے, تھوڑا سا چل کے جائیں گے, پھر واپس آئیں گے, پھر پڑھنے کی کوشش کریں گے, پیپر ہے, پریشانی ہے, لیکن مستقل جو ان سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا. اسی طریقے سے اگر ان سے بات کی جا رہی ہو نا تو وہ کہیں اور دیکھنے لگتے ہیں. مطلب ہماری بھی آپ کی آواز چلی گئی ہے. چیزیں, کمرہ اور بستہ جو ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے. مطلب بیگ کے اندر چیزیں جو ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی, کمرے کے اندر چیزیں بکھری پڑی ہوں گی, اور بستر جو ہے ان کا وہ جو ہے وہ بے ترتیب ہوگا. اسی طور پہ کچھ بچوں کے اندر, شعبے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اب صحیح آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جسمانی طور پہ جو ہے وہ گندا رہنے کی جو ہے وہ بچوں کو عادت جو ہے وہ ہونے لگ پڑتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پھر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ کوئی ایسا مسئلہ نا جس میں ذرا زیادہ دیر سوچنا پڑے گا, جیسے ریاضی کے مسئلے کا حل, کسی کو راستہ بتانا, کوئی ایسی کسی کا نمبر اگر آپ کو پہلے یاد تھا, کسی نے پوچھ لیا, اب گلی نمبر ہے, کسی کا مکان نمبر ہے, اگر آپ کو وہ یاد تھا لیکن آپ نا سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اور آپ کہتے نہیں مجھے نہیں یاد نا, میں نہیں بتا سکتا, جبکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ سوچتے نا تو آپ بتا سکتے تھے. یہ مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں, مطلب اسکول کے کاغذات, کتابیں, چابیاں, پرس, سیل فون, چشمے, ان کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ کبھی کہیں رکھ کے بھول گئے اور پھر ڈھونڈ رہے ہیں, موبائل کسی کے گھر بھول آتے ہیں, کوئی ان کے پاس چیز ہے, بکس اپنی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں, مطلب گھر والوں نے کوئی کام ذمہ لگایا تھا, وہ کام جو ہے وہ بچے بھول جاتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کام انہوں نے کرنا تھا, اور گھر سے ان کو پھر ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے. اس سب کی وجہ کیا ہے, مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اور یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا, تو ہم اس کی میں آج آپ لوگوں کو وجہ سمجھاتا ہوں. تو اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو کسی بچے سے کون بچہ ہمیں بتائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی کوئی بچہ جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے. جی ہم طلا عدنان ہے ہمارے ساتھ. جی طلا, اپنا نام بتائیں. اور السلام علیکم, میرا نام طلحہ ہے, اور اس ویڈیو میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ شاید بندہ کوئی پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا تو اور پھر اس کا دماغ ہٹ گیا ہے, اور وہ نا گیم مطلب ایکٹنگ کر رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ اصلی میں کھیل رہا ہے. اصل میں وہ کھیل رہا ہے. اچھا, اس نے موبائل اسی جگہ پہ کیوں رکھا ہوا طلحہ؟ تاکہ نا کسی کو پتہ نہیں لگے کہ وہ کھیل رہا ہے یا پڑھ رہا ہے. ہاں, کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کھیل رہا ہے. اچھا, اب کسی اور بچے کو آپ لیں اور ان سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. طوبا آصف ہے ہمارے ساتھ. جی طوبا, اپنا نام بتائیں اور آنسر. جی میرا نام ہے طوبا, اور یہ ایسا دکھا رہا ہے کہ کوئی ہے جو بک پڑھ رہا ہے لیکن وہ اصلی میں جو اندر سے موبائل دیکھ رہا ہے, اور تاکہ جب باہر سے لگے کہ یہ تو بک پڑھ رہا ہے لیکن اصلی میں موبائل دیکھ رہا ہے. ویری گڈ طوبا. اچھا طوبا, یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ اس دوران پڑھے گا موبائل پہ گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ, کیا یہ اس کو یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا. کیوں یاد نہیں رہے گا طوبا؟ کیونکہ یہ جو موبائل دیکھ رہا ہے. بالکل, اس کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ہے. اچھا, اب یہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ دوسری تصویر آ گئی ہے. اب ہم کسی اور بچے سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. میرب نشاط ہے ہمارے ساتھ. جی میرب, اپنا نام بتائیں اور جواب. جی میرب. میرب, اپنا نام بتائیں اور جواب. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ پکچر ہے پنک, اس میں کیا ہو رہا ہے؟
اس میں وہ جو بندہ ہے وہ کیپ اسکرولنگ کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کہ اوپر نیچے کرنا موبائل کی اسکرین کو. ہاں، نیچے سے نیچے مطلب کچھ اور دیکھنا، پھر نیا جی جی. دیکھنا، پھر نیا دیکھنا. اچھا، یہ جو بندہ اس طریقے سے اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے میرا، اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا کتنا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے؟ نہیں پتا چلتا. نہیں پتا چلتا ہے. بہت شکریہ. اچھا بیٹا، اب ہوتا ہے پتا کیا ہے، یہ جو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں ایک بچہ جو ہے وہ، ایک آدمی جو ہے وہ بک اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف موبائل بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اب وہ دونوں کام بیک وقت کر رہے ہیں، مطلب موبائل دیکھتا ہے، پھر ادھر سے بک پڑھتا ہے، پھر تھوڑی سی بک پڑھ کے پھر موبائل دیکھتا ہے. یہ اس کے اندر عادت آئی کہاں سے؟ یہ اس کے اندر عادت آئی، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا، جس کے اندر اسکرولنگ کر رہا ہے، تو موبائل پہ آپ کیا ہوتا ہے کہ مستقل آپ نئی نئی چیز دیکھتے ہیں. مطلب آپ کسی پکچر کو، کسی ویڈیو کو مستقل نہیں دیکھتے. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ نے اس کو فوراً آن کرتے ہیں، وہ 3 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، آپ 2 منٹ دیکھتے ہیں، اچھی لگ رہی تھی، دیکھنے کا دل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اسکرال کرتے ہیں اور آپ اگلی ویڈیو پہ چلے جاتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، پورا نہیں دیکھتے اور پھر اگلی. تو یہ دماغ جو ہے نا، یہ آپ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اس موبائل کے اس استعمال کی وجہ سے، مطلب اسکرالنگ کر کر کے کہ یہ کسی چیز کو زیادہ دیر تک دیکھنے کے لیے یا کسی چیز کو زیادہ دیر سننے کا عادی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو زیادہ دیر تک آپ سے سنا نہیں جا رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ دیر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ آپ کے دماغ جو ہوتا ہے نا وہ عادی ہو چکا ہے اپنی آنکھوں سے. مطلب وہ ایک پیج دیکھ رہا ہے نا، موبائل پہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے چند سیکنڈ کے لیے ایک تصویر دیکھی، اگلے سیکنڈ میں اگلی تصویر. کتاب میں کیا ہوتا ہے، وہ تو اگلے 5 منٹ تک پیج نہیں بدلے گا، وہ تو وہی پیج رہے گا. تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے، آپ کے دماغ کو جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک ایشو پھر لوگوں میں جو ہے وہ او سی ڈی کا جو ہوتا ہے، جس میں ایک یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے، جس میں یہ جب بہت زیادہ ہوگا، مطلب آپ موبائل کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے چلے جائیں گے، بہت زیادہ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے. عام طور پہ آغاز میں نہیں ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ دھوتے ہیں، زیادہ نہانا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ دانت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، گھر کی اشیاء جو ہیں وہ صاف کی ہیں، بالکل صاف ہے، لیکن ایسے تھوڑا سا نظر آیا کہیں پہ نا، پھر رگڑیں گے اس کو، کافی دیر تک جو ہے اس کو کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے. اچھا، کسی خاص طریقے سے نا چیزوں کو ترتیب دینا، مطلب بار بار ان کی ترتیب ٹھیک کرنا اور وہ ساری چیزیں، تو یہ بھی سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. پھر بار بار جو تالے ہوتے ہیں یا سوئچ یا آلات کی جانچ پڑتال، میں نے آپ لوگوں سے سوال بھی کیا تھا اور آپ میں سے 62% نے غالباً یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کر کے آئے ہوتے ہیں کام، لیکن ہمیں بھول جاتا ہے اور واپس جا کے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اور وہ کام جو ہے وہ ہم نے کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں رہا ہوتا. خاص تعداد میں گنتی گننا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو موبائل ہے نا، اس کے جو موبائل پہ آپ کا جو استعمال ہے، اس نے آپ کے جو دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت تھی نا، اس کے اندر جو عقل کا، مطلب جو ریشنل جو چیز کو کہتے ہیں ورکنگ، یا جس کو آپ عقل کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد دماغ جو ہے نا وہ خود سے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اچھا، اس کے بعد یہ کچھ چیزیں جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور میں اس پہ ہم پوز تو نہیں کریں گے لیکن آپ لوگوں کو بھی ضرور ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ. اور یہ زیادہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، یہ اس کو کہتے ہیں پینتھم رنگنگ. یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل نا آپ کی جیب میں ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر بیٹھے بات سن رہے تھوڑی دیر بعد آپ کیا کریں گے، اب ایسے ایک دم سے جیب پہ ہاتھ رکھیں گے، آپ کو لگے گا جیسے نا آپ کا موبائل بجا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بجا نہیں ہوتا، یہ وائبریٹ ہوا ہے، وہ وائبریٹ بھی نہیں ہوا ہوتا. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کوئی میسج نہیں آیا ہوتا، کوئی کال نہیں آئی ہوتی، وہ تھوڑی دیر بعد اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، جسٹ اسکرین آن کرتے ہیں، پھر واپس رکھ دیتے ہیں، ٹائم بھی نہیں دیکھا ہوتا. بس ویسے یہ کیا تھا، آپ نے اپنے دماغ کو عادی کر لیا کہ آپ کوئی 3 منٹ کوئی 2 منٹ ایسے نہیں گزار سکتے جس میں آپ موبائل نہ دیکھیں. تو اس کے بعد دماغ کیا کرتا ہے کہ اب آپ کی کوئی کال تو نہیں آئی، کوئی میسج تو نہیں آیا اور آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ آپ کو جو ہے جس کو آپ نے عادی کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو موبائل دکھاؤ، تو آنکھیں موبائل دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. اب یہ جو آپ کے سامنے پکچر ہے، یہ جی اس پہ بھی ہم کسی بچے سے جو ہے وہ جاننا چاہیں گے. ٹیکنیکل پکچر ہے، اس میں ایک چھوٹی سی نشانی ہے جس میں یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس پکچر میں ہو کیا رہا ہے. تو کون بچہ جو ہمیں بتائے گا کہ اس پکچر میں جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ میرے خیال میں لوگوں میں بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں.
ये मिराब है हमारे साथ। जी मेरा अच्छा मैं अनम्यूट कर सकता हूँ? मुझे बताना है। जी जी आप इसमें बताएं। ये जी जी बताते हैं कि ये जो बंदा है जी जी ये ना स्क्रॉलिंग करे जा रहा है, जैसे फेसबुक में भी होता है ना कि स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, वीडियो दिखाते रहते हैं नई नई। अब टाइम नहीं पता लग रहा है इसको। टाइम नहीं पता चल रहा। एक और ये टाइम कौन सा है, टाइम मतलब क्या आपको टाइम को कुछ अंदाजा हो रहा है पिक्चर को देख के, कौन सा टाइम है ये? घंटे घंटे गुजर रहे हैं। हाँ लेकिन घंटे घंटे तो गुजरे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें अगर बेटा आप पिक्चर पे गौर करें ना, तो ये बच्चा जो है वो इस कार्टून का सर जो है वो तकिए पे है, इसने चादर लपेटी हुई है, बिल्ली सो रही है और इसकी नींद का टाइम है ये। इसको इस वक्त सोना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ कि सोते वक्त उसने मोबाइल उठा लिया। अब वो 10 बजे सोना चाहता था, लेकिन 10 से 11 बज गए, 11 से 11:30 हो गए, 12 हो गए और उसको पता ही नहीं चल रहा, वो स्क्रॉलिंग करता जा रहा है। उसकी वजह क्या थी कि उसने शुरू में तो उठाया था किसी एक का कमेंट देखने के लिए, लेकिन उसको कोई और अच्छी चीज लगी तो उसने फिर उसको देखा, फिर उसके नीचे कोई और चीज। तो ये तो कभी स्क्रॉलिंग अगर ये 3 दिन तक भी करता रहे ना, तो इसकी स्क्रॉलिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। तो अब हुआ क्या है कि अभी एक जो रिसर्च हुई है उससे पता चला कि जो 6 साल से लेकर 19 साल के उम्र के बच्चे होते हैं ना, जिनके पास उनमें से 41% जिनके पास सोने के कमरे में मोबाइल डिवाइस मौजूद है, मतलब ऐसे 41% बच्चे थे जिनके पास अपना मोबाइल था और वो बेड पे जो है मोबाइल सोने से पहले इस्तेमाल करते थे, उनकी नींद जो है वो कम होना शुरू हो गई। और जिन बच्चों ने मोबाइल जो है वो सोने से पहले इस्तेमाल नहीं किया, तो उनकी नींद जो है वो बेहतर होगी। इस वजह से अब तो माहिरीन के बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि मतलब आप अपने यूज को तो कम करें ही, लेकिन जो सोने के टाइम है ना, कम से कम उससे 1.5 से 2 घंटा पहले आप ये तय कर लें कि आप जो है वो मोबाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका बेस्ट मुतबादल क्या है कि आप कोई स्टोरी बुक्स या कोई ऐसी चीज उठा लें, आप उसमें मसरूफ रहेंगे और उसको पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपको नींद आ जाए, तो उसकी वजह से आप मोबाइल की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। अच्छा इसी तरीके से जो एक अगला बड़ा मसला होता है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। मतलब वो बच्चे जो स्क्रीन पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं ना, उनकी दोस्तियां कम होती हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको ना लोग अच्छे नहीं लगते और उनका दिल करता है कि वो लोगों की बजाय मोबाइल पे ज्यादा टाइम गुजारे। तो उससे क्या होता है, जो अकेला इंसान होता है ना, वो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर डिप्रेशन जो है वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो आना शुरू हो जाता है। फिर एक और जो चीज बच्चों में आना शुरू हो जाती है, वो जो मैंने आपसे सवाल भी किया था कि आपको कौन सी चीज जो है वो अच्छी लगती है, ये जो 3 तस्वीरें हमने शेयर करने का जो है वो बात की कि आपको खतरनाक सेल्फी लोग लेते हैं या लोग किसी जगह पे जो है वो अपनी तस्वीर बदलते हैं, ये सब क्यों कर रहे होते हैं? क्या सिर्फ शौक होता है? नहीं, लोग मशहूर होना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक झूठी किस्म की शोहरत जो है वो उनके अंदर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और इसको हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, ऐसी गैर इखलाकी चीजें भी करना शुरू कर देते हैं जो वो शायद वैसे ना करते। तो वो जो बात मैंने की थी कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा और आपसे वो कुछ करवाएगा जो शायद आप अपनी जिंदगी में खुद नहीं करना चाहते थे। और ये जो आखिर में आपको नजर आ रहा है ना, जिसको नोमोफोबिया कहते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये तो बहुत सारे बच्चों में जो है वो होती है। और वो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो रात को किसी वक्त में अगर उनकी आंख खुली है तो एकदम से तकिया उठाएंगे और उसके नीचे देखेंगे मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। मतलब वो मोबाइल हो सकता है उनका वो बेड के नीचे चला गया हो या गिर गया हो या कि अपना उनकी वालदा ने जो है वो उठा लिया। तो वो बाकायदा उनको ऐसे एक्टिव हो जाते हैं मोबाइल के लिए। और मतलब या सुबह में उनकी जाग हुई है तो फौरन सबसे पहले मोबाइल को जो है वो तलाश करेंगे और मोबाइल को उठाएंगे ऐसे जैसे वो मतलब उनके लिए ऑक्सीजन का जो है वो बन चुकी है। तो वो वजह क्या थी? ज्यादा इस्तेमाल। उसकी वजह से दिमाग जैसे ही जागता है तो वो फौरन ऑर्डर करता है कि अब मेरे पास जो है वो तुम हाजिरी लगाओ। मोबाइल जो है वो आपको अपने पास हाजिरी के लिए बुलाता है। अब इस सब का जब आपका ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, मतलब आप बहुत ज्यादा, अच्छा ये सिर्फ मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ये लैपटॉप का भी अगर इसी तरह से ज्यादा इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं ना, तो आपके जो जिस्म के आज़ा होते हैं ना बेटा, मतलब जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कभी नोट किया है कि आपको अपने चेहरे के सामने मोबाइल लाने के लिए अपने बाजू को जो है वो बेंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। तो काफी देर तक करने के बाद ना आपको अपने बाजू में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। अच्छा, जिन बच्चों का ये ज्यादा इस्तेमाल होता है उनके फिर जो मसल्स होते हैं पट्टों में जो है उनको दर्द वगैरह की शिकायत होती है, कमर दर्द के मसाइल होते हैं, डिफरेंट चीजें जो है वो हो रही होती है। अच्छा, ये एक तस्वीर अगर आप देखें,
یہ ابھی سائنسدانوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر ریسرچ کی کہ جو لوگ ابھی موبائل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ دیر ایک خاص حالت میں اپنے جسم کو رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے ان کے جسم کی حالت کیا ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ان کا یوز رہا اور انہوں نے اپنے یوز کو کم نہ کیا تو 20 سالوں میں ان کے جو انسانی جسم ہے اس کی حالت اس طرح کی ہو سکتی ہے. ابھی آپ کو ایک جو بت ہے انہوں نے ایک بنایا اور ایک مطلب ایک بوڑھی خاتون کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی کہ اگر اس نے 20 سال موبائل اسی طریقے سے لیپ ٹاپ وغیرہ اسی طریقے سے استعمال کیا تو اس کی پھر شکل کیسی ہو جائے گی. تو اس کی جلد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ زرد پڑ چکی ہے، اور آنکھوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جلن بھی ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی کبھی ایشو ہوا ہوگا کہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہیں اس میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا، آپ اگر موبائل استعمال نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں نا مستقل جھپکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں. لیکن جب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو وہ جو اگر 3 منٹ میں سمجھیں 100 ٹائم جو ہے وہ آنکھ نے یا 50 ٹائم آنکھ نے جھپکنا تھا، تو موبائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ صرف 10 ٹائم یا 12 ٹائم یا 20 ٹائم جو ہے وہ آنکھ آپ نے جھپکائی ہو. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور لائٹس جو ہیں وہ اس کو نقصان دیتی ہیں. پھر یہ جو جلد درد پڑتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر کا استعمال عام طور پہ کسی انڈور جگہ پہ کیا جاتا ہے، مطلب کسی کمرے میں کسی گھر کے اندر بند ہو کے. تو آپ کو سورج کی روشنی یا باہر کی کھلی فضا اگر آپ کے جسم کو بہت زیادہ بنی ہوگی تو آپ کی جلد جو ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. یہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے یہ جو ایک بت بنایا کہ موبائل کو مطلب بیٹھ کے اپنی گردن جھکا کے موبائل دیکھتے رہنا، جب یہ بہت زیادہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسانوں کے اندر جو ہے یہ ان کے جو کمر ہے اس کی حالت یہ ہو جائے گی، اور ان کے اندر جس کو ایک بیماری بھی ہے کبڑا پن جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، اسی بت کی اگر آپ یہ دیکھیں ٹانگیں اور اس کے ہاتھ دیکھیں، اس کے پاؤں دیکھیں آپ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم جب ہم چلتے پھرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تھوڑی دیر، مطلب اگر کوئی کام کیا پھر اٹھے بیٹھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کی روانی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ دیر تک آپ بیٹھے رہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے گاڑی میں سفر کیا تو جب آپ اٹھتے ہیں نا تو آپ کا پاؤں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سوئیاں جو ہے اس کو چبھ رہی ہیں یا وہ سو گیا ہے میرا پاؤں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس ایک خاص حالت میں کافی دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی ان لوگوں کی جو ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن متاثر ہوگی، اور مستقبل میں اگر انہوں نے 20-25 سال اس طرح کے گزار دیے تو اس کی وجہ سے ان کے جو ٹانگیں ہوں گی یا ہاتھ پاؤں ہوں گے، جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کمر کا درد جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی کمر کو مستقل ایک ایسی خاص حالت میں رکھتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. آپ کی کمر کو سٹریٹ ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ موبائل دیکھنے کے لیے بینٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ سر درد. سر درد کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ موبائل سے اس طرح سے آتی ہیں بیٹا کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اسکرولنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ دماغ کے اندر جو ہے وہ اس کی جو مصروفیت ہے، جو اس کو ریسٹ چاہیے تھا، وہ جب نہیں مل پاتا تو اس کی وجہ سے سر درد جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو بچے کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کھانے کی جو ہے وہ روٹین ان کی بالکل بدل جاتی ہے. مطلب ان کو گھر کے کھانے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، باہر کے کھانے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مستقل وہاں پہ تصویریں دیکھ دیکھ کے اب مطلب بھنڈی کے سالن کی کوئی بہت اچھی تصویریں تو ہمیں نظر نہیں آتی نا، ہوتی بھی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں. لیکن برگر ہو گئے، باقی پیزا ہے، یہ مطلب کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی کی طرف وہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور ان کی غذا جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر ذاتی حفظان صحت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کا خراب ہو جاتا ہے. مطلب مستقل موبائل کو یا آن لائن رہنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کم نہانا جو ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے گردن میں درد کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کی. خشک آنکھیں، جس کا میں نے آپ کو سمجھا دی بات کہ آپ جو ہے وہ اصل میں پلکیں نہیں جھپکا رہے ہوتے اور مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائٹس جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے مسائل جو ہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وزن میں اضافہ جو ہے وہ پھر ان بچوں کے اندر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان کا جسم، جس طرح میں نے آپ کو یہ تصویر بھی دکھائی، مطلب یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے جس سے یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے جسم کو اور اپنی ساری چیزوں کو فٹ رکھنا ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا. اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہ جو دو تصویریں ہیں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے بیٹا کہ جو ہمارا موبائل ہوتا ہے نا، اس کا وزن ہوتا ہے 250 گرام، 250 گرامز. اچھا، جب آپ اس کو ویسے اٹھاتے ہیں تو یہ 250 گرامز کا ہی ہوتا ہے.
لیکن جب آپ اس کو اپنے بازو کے ساتھ اٹھا کے سامنے لاتے ہیں نا تو اس کا وزن جو ہے وہ 5 kg کے برابر ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے مشکل ہو رہی ہے کہ کیسے موبائل 5 kg کا ہو سکتا ہے. ایک پانی کی بوتل کو آپ کبھی اٹھا کے دیکھیں, آپ کو کتنا آسان لگتا ہے وہ اٹھانا. اچھا, اس کو اٹھا کے نا اپنے ہاتھ کو ایسے سیدھا بالکل جو ہے اپنے ہاتھ کو سیدھا کر لینا, اور اس کے بعد نا بوتل کو پکڑے رکھیں. تو آپ کتنی دیر بوتل پکڑ سکیں گے؟ بوتل تو بہت, اس کا وزن ہی نہیں تھا. لیکن جیسے ہی 2 منٹ گزریں گے نا, 3 منٹ گزریں گے, وہ آپ کا بازو تھکنا شروع ہو جائے گا. 10 منٹ, 15 منٹ, ہو سکتا ہے کوئی 20 منٹ, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا بازو اتنا شل ہو جائے گا کہ آپ اس بوتل کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے. وہ بوتل جس کو آپ بہت دور تک جو ہے وہ پھینک سکتے تھے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی گردن کی پوزیشن, یہ جو آپ لیفٹ سائڈ پہ تصویر دیکھ رہے ہیں نا جس میں ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا موبائل استعمال کر رہا ہے, تو جب آپ کی گردن کی پوزیشن یہ ہوگی اور آپ کے بازوؤں کی پوزیشن ایسی ہوگی جیسے اس آدمی کی ہے, تو اس کو کہتے ہیں 45 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے مطلب آپ کے جسم کی. تو اس صورت میں موبائل کا وزن جو ہوتا ہے وہ 22 کلو تک, مطلب آپ کے شولڈر تقریباً 22 کلو وزن جو ہے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ اتنا وزن ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کمر پھر یہی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ جو میں نے شروع میں آپ کو تصویر دکھائی کہ کبڑا پن جو جن کے اندر جن کی کمر جو ہے وہ بینٹ ہو جائے گی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بہت زیادہ دیر اس طرح سے بیٹھے رہیں گے تو ان کے ساتھ یہ مسائل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ, بس اب ہمارا پاس وقت کم ہے, میں آپ کے ساتھ کچھ کیس اسٹڈیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ اب یہ تصویر آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک لڑکا جو ہے اس نے 19 گھنٹے 19 آورز کنٹینیوس جو ہے وہ اس نے گزارے ایک جو ہے وہ گیم کھیلتے ہوئے, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی. مطلب وہ 19 آورز تک وہ سویا نہیں, کچھ کھایا نہیں, اور اس جگہ سے جب نہیں اٹھا تو اس کے جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن میں ایشو ہوا اور اس بچے کی جو ہے وہاں پہ ڈیتھ ہوئی. اسی طریقے سے یہ ایک گیمر تھا, یہ انٹرنیٹ کیفے میں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کو گیم کی اتنی عادت لگ گئی کہ یہ 3 دن تک یہ گیم کھیلتا رہا اور یہ اس جگہ سے جو ہے وہ نہیں اٹھا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ مر چکا ہے. مطلب وہ اس طریقے سے گیم کھیل رہا تھا اور وہیں پڑا رہا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور میرا تو ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے یوزیج کو ابھی سے کنٹرول نہ کیا, اللہ نہ کرے, اللہ آپ سب لوگوں کی حفاظت کرے, ہم سب کو محفوظ رکھے اس برائی سے, لیکن آپ اس میں جا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا. اور اس بچے کو اگر آپ دیکھیں کہ اس نے 22 دن تک نان سٹاپ جو ہے وہ آن لائن گیمز کھیلی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس بچے کی بھی پھر ڈیتھ ہوئی. مطلب وہ پھر میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں اس کی, جس میں نے آپ سے کہا بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, نیند کا پورا نہ ہونا, اور اس کی وجہ سے پھر شوگر لیول کا ایشو بھی ان بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی پھر ڈیتھ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ علامات ہوں گی کہ جس میں آپ کو یہ لگ سکتے ہیں. ویسے تو میں نے بہت ساری علامات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. یہ جو میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھے اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی ایڈکشن میرے اندر ہے اور کس معاملے میں ایڈکٹ نہیں ہوں. مطلب اگر آپ ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں, ہر وقت آپ کو ٹی وی یا ٹیب وغیرہ دیکھنا اچھا لگتا ہے, دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے آپ ہچکچاتے ہیں, دوسروں کو اپنا موبائل یا کمپیوٹر دکھانے سے اگر آپ ہچکچاتے ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. مطلب بیٹا ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان پیدا کیا ہے, تو ہمارا موبائل کا استعمال تو اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی کے جس طرح باقی چیزوں میں پاکیزہ ہے نا, تو ہمیں پھر موبائل کے اندر بھی پھر اسی طریقے سے پاک رہنا ہوگا, ہمارا کمپیوٹر بھی اسی طریقے سے پاک ہونا چاہیے. تو آپ کے اندر اگر یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ اپنا موبائل یا کمپیوٹر دوسروں کو دکھا سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بس سب کو خود جا کے دکھائیں, لیکن اگر آپ کو کہیں ہچکچاہٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہے, اور وہ جو غلط ہے اس کو آپ نے اگر نہیں روکا تو یہ آپ کے لیے زندگی کے اندر بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہر وقت غصہ آپ کو جو ہے وہ آتا ہے, یا آپ کو بازاری اشیاء جو ہیں وہ آپ کے اندر بہت زیادہ وہ کھانے کا دل کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈکشن جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی اور اس کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب اس سب کا حل کیا ہے, اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو 5-6 باتیں تو ٹپس بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گا جس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سب کا سولوشن کیا ہے. ایک گاؤں تھا اور دریا کے کنارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے. ایک دریا کے کنارے ایک گاؤں تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ رہ رہے تھے, اور وہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, تو اس نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا, اپنے معاشرے میں دیکھا لوگوں کو, تو اس نے اچھے لوگ بھی دیکھے اور برے لوگ بھی دیکھے.
تو اس کے اندر بچپن سے ہی نا کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر موجود تھی کہ اس کا دل کرتا تھا کہ میں کوئی اچھا کام جو ہے وہ اپنے معاشرے کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ کروں. تو اس بچے نے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا تو اس نے نا بکس ریڈنگ کا اس کو بہت شوق تھا, بکس پڑھنے کا اس کو بہت شوق تھا. تو اس کی وجہ سے اس نے بکس پڑھنا شروع کی, بہت سارے اور لوگوں کی کہانیاں پڑھی. تو اس نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ تو ان کے شوق ہی کچھ اور تھے اور وہ تو سوچتے کسی اور طریقے سے تھے. تو اس بچے نے جب ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا نا تو اس کے اندر جو ہے یہ خواہش پیدا ہوئی, اور خاص طور پہ اس نے جب انبیاء کے قصے پڑھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے پڑھا, تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جو ہے کچھ اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں. تو اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور باقی انبیاء کی زندگی کہ انہوں نے نا اپنی معاشرے میں جو ہے جتنی بھی مطلب شیطان جو برائیاں لا رہا تھا نا, تو وہ ان برائیوں کو جو ہے انہوں نے ختم کیا اور اس کی جگہ پہ اچھائیوں کو جو ہے وہ اپنے معاشرے میں پھیلایا. تو یہ جو بچہ تھا نا اس نے سوچا کہ میں بھی اپنے معاشرے میں جو ہے وہ اچھائیاں پھیلاؤں گا اور برائیاں جو ہے ان کا خاتمہ کروں گا. تو اس نے کیا کیا کہ اب یہ تھا تو چھوٹا, اب چھوٹا بچہ ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب برائیاں روک سکتا ہے معاشرے میں. تو اس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا. تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے نا اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا اور ان کو بتانا شروع کیا کہ میں جو ہے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مل کے نا اس سوسائٹی میں جو برائیاں اس کو ختم کریں اور اس کی جگہ اچھی چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آئیں. تو اس کے ساتھ کچھ دوست اس کے مل گئے. اب یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے اور انہوں نے سر جوڑ کے جو ہے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا. تو جب یہ سوچتے رہے کہ کیا ہو سکتا ہے تو کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا بہت سارے بڑے لوگ ایسے تھے جو برائیوں میں مبتلا تھے. تو ان کو تھا کہ اگر ہم نے بڑوں کو سمجھایا تو تمہاری بات نہیں سنیں گے, ہم تو چھوٹے ہیں. تو ان بچوں نے نا ایک آئیڈیا سوچا, وہ بڑا کریٹیو آئیڈیا تھا. انہوں نے بچوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے, اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے ایک ایسا آئیڈیا استعمال کیا جو آج مطلب آپ کے پاس اس کا ایک اور میڈیم, زیادہ اچھا میڈیم جو ہے وہ موجود ہے. تو ان بچوں نے کیا کیا کہ وہ جس کو بھی دیکھتے تھے نا کہ وہ کہیں برائی ہو رہی ہے, جیسا کہ انہوں نے کسی جگہ پہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اگر وہ مطلب وہ فلمز وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بری جگہ, اور وہاں کوئی بندہ ان کو وہ فلمز وغیرہ جو ہے وہ دکھاتا ہے. کوئی اور آدمی ہے جس کے اندر کوئی بری عادت ہے, مطلب وہ لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے. تو انہوں نے ان لوگوں کو نوٹ کیا. اب یہ بچے کیا کرتے تھے, اور وہ خاص طور پہ ان میں وہ بچہ جس نے سب کو جمع کیا تھا وہ لائبریری میں جاتا تھا اور نا وہ جو بکس اس نے اچھی اچھی پڑھی تھی جس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی وہاں سے نا ایک خط تحریر کرتا تھا. جس بندے کو انہوں نے کوئی اچھی بات بتانی ہوتی نا, اب اس کے نام جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ خط وہ لکھتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ دیکھیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ بتاتا ہے, لیکن آپ کے اندر جو ہے یہ ایک بری عادت ہے, اگر آپ یہ بری عادت ختم کرتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے معاشرہ اتنا اچھا ہو جائے گا, ہر طرف اچھے لوگ ہو جائیں. اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ چھپ چھپ کے نا یہ خط لوگوں کو دینا شروع کر دیے, اور ساتھ میں کیا کرتے تھے کہ جو خط دیتے تھے خود بھی طے کرتے تھے کہ آج کے بعد مطلب ہم بھی اپنے اندر یہ برائی جو ہے وہ نہیں پیدا ہونے دیں گے. تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ وہ پورے ان کے محلوں میں نا وہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کتنا بڑا مطلب یہاں پہ لگتا ہے کوئی عالم دین آ گیا ہے جو اتنے زبردست قسم کے خط جو ہے وہ تحریر کرتا ہے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. تو لوگوں نے جب پتہ کیا تو تلاش کرنے سے بعد میں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہا تھا. اب دیکھا میں آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اسی دور میں نا بری کتابیں بھی آ رہی تھی, برا لٹریچر بھی موجود تھا, لیکن اس بچے نے جب کوئی اچھا مقصد زندگی کے اندر پا لیا نا, کوئی اچھا کام اس نے سوچ لیا, تو وہ جو بری چیزیں تھی نا پھر اس کی طرف وہ مصروف نہیں ہوا بلکہ اچھی چیزوں کی طرف وہ مصروف ہو گیا. اگر آپ کے پاس زندگی کے اندر کوئی بڑا مقصد ہوگا تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. مطلب اگر آپ کوئی اچھے کام کرتے ہیں, آپ اپنی اچھی ہابیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اگر ان ساری چیزوں کے اندر آپ کے پاس اپنی زندگی کا کوئی آپ نے مقصد بنا لیا اور اس سے آپ لوگوں نے لو لگا لی تو آپ ان ساری چیزوں میں ایڈکشن میں مبتلا نہیں ہوں گے. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ مقصد آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس فالتو ٹائم ہوگا اور آپ وہ فالتو ٹائم جو ہے وہ اسی طرح کی بری چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے. جس طرح یہ گیمرز تھے اور ان کو تو کوئی بتا نہیں سکا, لیکن آپ کو تو یہ بات پتہ چل گئی آج کے سیشن میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. آخر میں آپ کو بس کچھ ٹپس دیتا ہوں. تو نمبر 1 ٹپ یہ ہے کہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن ہوشیار رہیں. مطلب آپ غور کریں کہ آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کیا استعمال کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں سے یہ یاد رکھیے کہ بیٹا جب آپ تنہائی میں بھی موبائل استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کو والدین نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ جو کمبل میں جا کے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں
वो जो अकेले कमरे में बैठ के आप लैपटॉप पे अगर कोई चीज देखते हैं और अगर आपने हेडफोन लगा के या आपने मोबाइल को छुपा के कुछ किया है, तो एक जात है जो आपको देख रही है और वो अल्लाह है, वो आपको देख रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करें। अगर आप तय कर लेंगे ना कि मैंने रोजाना इतना पढ़ना है, तो मोबाइल का बेहतरीन मुतबादिल जो है वो किताब है, और जो कुछ आपको किताब से मिलेगा वो मुश्किल है कि आपको कहीं और से मिल सके। इसी तरीके से लोगों से मिलें। हमारी जो आजकल के माशरे का सबसे बड़ा मसला है ना कि हम लोगों से दूर हो गए। तो आप लोगों ने लोगों से मिलना, वक्त कम है, मैं अब तेजी से चलूंगा। ऑफ टाइम तय करें, जिस तरह मैंने कहा था ना कि रात सोने से कम 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले आप तय करने कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मोबाइल का दाखिला बंद कर दें, मतलब आपके बेड पे मोबाइल नहीं आएगा, खाने की टेबल पे मोबाइल नहीं आएगा, जब दोस्तों में या घर को मेहमान आएगा तो आप मोबाइल साइड पे रख देंगे। और सबसे बड़ी बात जो बहुत ज्यादा नोट की जा रही है, मैंने एक जगह पे वो पूछा भी, से सर्वे किया था, उसमें भी ये चीज सामने आई, वॉशरूम में आप लोगों ने जो है वो मोबाइल नहीं लेके जाना। इसी तरीके से अच्छे काम कीजिए, सोशल वर्क कीजिए। सोशल वर्क क्या होते हैं, जैसे आपके मोहल्ले में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, मस्जिद की सफाई है, लोगों के साथ, जिस तरह मैंने एक बच्चे की आपको मिसाल दी, तो आप भी अपने साथ बच्चों को मिलाइए, कुछ अच्छे अच्छे काम जो है वो कीजिए। और सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपसे वो तस्वीरें दिखाई, वो एक उन्होंने बुत जो बनाया है कि खुली फजा में आए, मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके ना 2 घंटे खुले आसमान के नीचे गुजरे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो जैसी आपने देखी ना कैसी वो खौफनाक सी शक्ल हो गई थी। और वर्जिश कीजिए, और सबसे बड़ी बात जो है खेल खेल खेल। हम जब बेटा छोटे थे तो हमें जो है वो वालिदैन बचाते थे कि खेलना नहीं है, और ये तुमने खेल में ज्यादा टाइम लगा दिया तो तुम पढ़ोगे नहीं। आज मुआशरा ऐसा हो गया है कि आप लोगों ने मोबाइल पे इतने बच्चे चले गए हैं कि वालिदैन कहते हैं कि ये कुछ खेल है। अगर आप खेलेंगे नहीं तो आपका जिस्म जो है ये एक्टिव नहीं रहेगा, और आपकी जिस्म की जो बढ़ोतरी है, जो नशोनुमा है, ये ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, और बाद में आपको मसाइल होंगे। तो मैंने कुछ 5, 7, 10 मिनट बल्कि ज्यादा ले लिए हैं, तो अब सवाल जवाब का मौका है आपके पास। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने सुना है उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और मोबाइल के मुस्बत इस्तेमाल की और बामकसद इस्तेमाल की हमारे अंदर आदत डाले। जज़ाकल्लाह खैर अमार भाई, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। इंशाल्लाह हमारे बच्चों ने इससे बहुत ज़्यादा सीखा होगा। क्वेश्चन सेशन की तरफ हम मूव करते हैं। मीरब निशात ने हैंड रेस किया है। जी मीरब, जी मीरब आप जी मीरब मीरब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये था कि हमारी कौन सी एज जो है परफेक्ट है मोबाइल यूज करने के लिए? वैसे तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि किस एज में जो है ना, इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि जिस एज तक आप इस मोबाइल से बच सकते हैं ना, वो आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है। और इससे जो कोई पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो इंशाल्लाह आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगी तो वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन खास तौर पे जो बच्चे अभी यूं समझे कि जिनकी एज जो है वो 20 ईयर्स से कम है, जाती तौर पे मैं भी और एक्सपर्ट्स जो हैं जो ये सोशल मीडिया के और बाकी, वो ये रिकमेंड करते हैं कि इससे अगर आपकी उम्र इससे छोटी है ना, तो आपके पास सबसे बड़ा अच्छा जो टूल हो सकता है ना, वो ये है कि आप जाती मोबाइल का मुतालबा ना करें। मतलब अगर आप जाती मोबाइल रखेंगे ना तो आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास जाती मोबाइल नहीं होगा, बाद में हो सकता है आपकी जरूरत हो, आपको एजुकेशन के लिए कहीं जाना पड़ता है, बाकी सारी चीजें, तो हो सकता है आपकी जरूरत हो। लेकिन इससे पहले आप सबसे पहले काम ये करें कि आप ना अपने वालिदैन को कभी भी ज्यादा तंग नहीं करें कि आप लोग जो है वो अपने जाती मोबाइल जो है वो लेंगे। दूसरा ये कि जो इब्तदाई उम्र के वैसे बच्चे हैं ना, जो खासतौर पे 5-6 साल की उम्र के बच्चे, इनमें तो सब बहुत मसाइल आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये जो इस उम्र के बच्चे हैं, जो 5-6 साल की उम्र तक, मतलब जिनको पैदा होने से लेकर 5-6 साल की उम्र तक के जो बच्चे, इनको जो मोबाइल दिखाया था, उनकी लैंग्वेज लर्निंग कम हो रही है, और इसी तरीके से उनके अंदर जो है वो ब्रेन की जो है डिस्टॉर्शन का जो है वो एक मसला है जो इनके अंदर पैदा हो रहा है। तो इसकी एज जो है वो मैं एक तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल का मुतालबा 20 साल से पहले जो है वो ना करें, और दूसरा ये कि इस्तेमाल को कम करें। मतलब आप जिस तरह आधा घंटा अगर आप दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनफ है आपके लिए। अगर इसको भी कम कर सकते हैं तो कम कीजिए, और जिस एज तक इसको दूर रख सकते हैं वो आपको बहरहाल फायदा देगा। अभी आप पे है कि आप कब तक इससे बच के रहना चाहते हैं। अहमद आलिम है हमारे साथ,
जी अहमद, अपना पूरा नाम बताएं और सवाल पूछें। जी अहमद। अहमद, आप हमें सुन सकते हैं? पहले आप अनम्यूट करें अहमद। जी अहमद। जी तूबा आसिफ है हमारे साथ, अगर ये जवाब जी जी तो बात। ऐश अब आप अपना पूरा नाम बताएं और सवाल पूछें। उम्मे हैदर। हैदर बिन नजीब। जी जी हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि जो है हम दिन में कितने से कितना चला सकते हैं? 1 घंटा? अगर हम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे चलाएंगे, कितने घंटे चलाने से आपके हाथ मतलब खराब होंगे, पाँव खराब होंगे? सही। अच्छा हैदर, आपकी एज कितनी है? 9 साल। 9 साल का है, ठीक है। अच्छा हैदर, जो बच्चे हैं ना 9 साल की उम्र के ना, तो उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ना बस यूं कर लें आप कि जितना टाइम आप बुक्स रीडिंग को देते हैं ना, उस टाइम को आप कैलकुलेटर पे लिखें, उसको डिवाइड करें 5 से, फिर जो जवाब आएगा ना, तो उतना आप मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 9 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका मैं चले आपको एक मजीद जरा आपको वाजे करता हूँ कि जितना कम इस्तेमाल करेंगे ना, आप जिस एज के अंदर हैं, आप तो 9 साल के 9 साल के बच्चे को तो रोजाना देखें, आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, रोजाना बाहर खेलने जाना चाहिए, या मतलब बाहर भी नहीं तो घर में बेशक खेलें, तो लेकिन कुछ फिजिकल गेम जो है वो आपको करनी होगी। अगर आप इस्तेमाल भी करना चाहते हैं ना, तो आप मैक्सिमम आप आधा घंटा करें, इससे ऊपर नहीं जाएं। अगर इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये जो जितनी भी बीमारियों की बात हुई है, इसकी तरफ जो है वो असल में होता पता क्या है हैदर, के आप आधा घंटा इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि चलो मैं आधा घंटा और कर लेता हूँ, तो 1 घंटा, फिर इस तरफ बढ़ता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 2-3 घंटे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी इस आदत को अगर कम करना चाहते हैं, तो आप आधा घंटा भी नहीं, आप सोचें बस मैं 15-20 मिनट, और कुछ दिन ऐसे तय किया करें कि जिसमें आप कहें कि आज मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। बस आज मतलब कुछ ना कुछ आपके दिन ऐसे भी गुजरने चाहिए जिसमें आप अपने साथ बस जंग करेंगे कि आज मेरा दिल कर रहा है मोबाइल देखने का, लेकिन आज पूरा दिन मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। जब ये अगर आपने कर लिया ना और आप अपने आप से जीत गए, तो इसका मतलब ये है कि आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं। वरना अगर आप ये हार गए उससे, तो फिर मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, और फिर जब मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा, तो वो जो तस्वीरें मैंने आपको देखी हैं, फिर वो तो आपको याद है, आपने खुद भी बताई हैं। अगला सवाल पूछा है अब्दुल्ला अली ने, हाउ शुड वी स्टॉप अस फ्रॉम मोबाइल एंड अदर? दोबारा इनका सवाल बताएं। हाउ शुड वी स्टॉप अस फ्रॉम मोबाइल एंड अदर? अच्छा, मैंने ये टिप्स आपके सामने मौजूद भी हैं और काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है, मैं दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे बड़ी मैंने अहम चीज़ जो आप लोगों को बताई है कि जो छोटे बच्चे हैं वो घर वालों से अपने ज़ाती मोबाइल का मुतालबा ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपने लिए कोई ऑफ टाइम तय करें। नंबर 3, कुछ ऐसी जगहों पे तय कर लें कि आप वहाँ मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। और मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ जो आपने यूज़ भी करना है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके ऊपर कोई मुस्बत काम फिर करें। वो अगर आधा घंटा देखना ही है, तो कोई ऐसी चीज देखें जिससे आपको जिंदगी में फायदा हो। ऐसा ना हो कि वो आधा घंटा भी बिल्कुल जो है वो आप किसी ऐसी चीज के अंदर गुजार दें जिसके अंदर उल्टा आपको गुनाह भी हो रहा हो और आपका टाइम भी जो है वो जाया हो रहा हो। तो ये टिप्स जो हैं जो मैंने आपको ये भी सेशन में बयान की हैं, तो ये इंशाल्लाह अगर आप इन पे अमल करने की कोशिश करेंगे तो आप बच जाएंगे। ईमान अमीर है हम हमारे साथ। जी ईमान अमीर, अपना पूरा नाम बताएं और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कह रही थी कि अंकल ये जो आपने सारी बातें बताई हैं, ये सिर्फ मोबाइल के लिए हैं या टीवी या लैपटॉप वगैरह के लिए भी है? अच्छा, मैंने आपको बिल्कुल 2-3 दफा बीच में बताया है कि ये लैपटॉप के हवाले से भी इशू है, मोबाइल का ज्यादा खतरनाक है
اور لیپ ٹاپ کا اس کی نسبت لیپ ٹاپ کے بھی مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کے استعمال کے یا کمپیوٹر کے استعمال کے وہ مسائل ہیں, کیونکہ جیسے آپ موبائل کے لیے خاص پوزیشن میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے لیپ ٹاپ پہ بھی بیٹھے رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح ڈفرینٹ اسکرینز آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہی سارا کچھ تو آپ اصل میں لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مسائل تو اسی طریقے سے جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس کے اپنے جو ہے وہ, لیکن جو جس طرح ٹی وی ہے نا, ٹی وی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ذرا, اس کی ڈیوریشن کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نا بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا, سوائے اس کے کہ آپ چینل چینج کر سکیں. لیکن موبائل کے اندر بہت سارے کنٹرولز آپ کے پاس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم وہاں پہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا سوال یہ تھا تو یہ میں آپ کلیئر کر دوں کہ مسائل آپ کو ان تمام سکرین سے ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ ایک سیف چیز ہے اور موبائل ہی صرف خطرناک ہے. نہیں, ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ اس کا آپ کو نقصان ہوگا, چاہے وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, ٹیب ہو. زارا ہے, ان کا سوال ہے کہ کیا ہم پب جی کھیل سکتے ہیں؟ جی یہ اچھا جی, پب جی جو ہے نا, اس کے اوپر ویسے تو میرا دل کیا تھا, اگر یہ ہمارے استاد یہاں پہ موجود ہیں شعیب بھائی, اگر یہ آپ لوگ کہیں گے تو بچوں کی بھی اگر وہ ہوئی تو میں کسی دن اسپیشل صرف پب جی پہ پروگرام کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ پب جی جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور پب جی نے جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے, مطلب ایک تو یہ جو گیمنگ کے آپ لوگوں نے وہ 3 انسیڈنٹ میں نے آپ کو بتائے, کس طریقے سے دماغ جو ہے وہ بچوں کا اس گیم کے اندر اتنا انوالو ہو گیا کہ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ ہی نہیں سکے اور ان کی ڈیتھ جس طریقے سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. لیکن یہ جو پب جی ہے نا, اس کے اندر جو ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا انہوں نے جو وہ کیا نا کہ ڈفرنٹ لوگ مل کے وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ صرف گیم نہیں رہ جاتی. آپ کو پتا ہو کہ پب جی کی وجہ سے لوگ اور بہت ساری برائیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں. تو میں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو رائے سخت لگے, لیکن میں آپ کو بالکل کہوں گا پب جی ایک ایسی گیم ہے کہ جو بہرحال کسی صورت جو ہے وہ ہمارے جو مسلمان بچے ہیں ان کے لیے کسی طور پہ وہ سوٹیبل گیم نہیں ہے. اس کے اندر جس طرح اس کا جو میتھڈ ہے کھیلنے کا, اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو نا ہو سکتا ہے آپ کھیل رہے ہوں لیکن آپ کو جن برائیوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, جو بچے پب جی کھیلتے ہیں وہ جانتے ہیں, ابھی اس میں مبتلا نہ ہو, لیکن چانس ہے. آپ بتائیے کہ پب جی میں جتنی برائیاں ہیں, کیا اس بچے کے زیادہ چانس ہیں ان برائیوں میں پڑھنے کے جو پب جی نہیں کھیلتا, یا اس کے چانس زیادہ ہیں جو پب جی کھیل رہا ہے؟ بے شک کنٹرول کھیل رہا ہے, لیکن کسی وقت بھی شیطان اس کو بہکا دے گا اور وہ اس کی طرف چلا جائے گا. تو بہت خطرناک گیم ہے, اس سے بچیے. اس کی اگر گیم کھیلنی ہے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گیمز کے نا کبھی اسٹیجز کے چکر میں نہ پڑیے گا. دوسرا یہ کہ کبھی پیڈ گیم نہ کھیلیے گا. تیسرا یہ کہ اگر کوئی گیم کھیلنی بھی ہے تو بہت ساری پازیٹیو گیمز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے اندر کریٹیوٹی جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے, تو اس کا انتخاب کیجیے, ورنہ نہ کھیلیے. اگر آپ گیم نہیں کھیلیں گے تو آپ کو زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, میری گارنٹی ہے آپ کو. موبائل گیم کی بات کر رہا ہوں میں. ہیلو جی جی, آواز آ رہی ہے؟ نام بتائیں اور سوال پوچھیں. میرا نام سہیمہ سرفراز ہے اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنی ایج میں آپ اپنا موبائل خرید سکتے ہیں. میرا کزن ہے, اس کے پاس موبائل ہے اور ان کے 13 ہے, تو اس ایج میں موبائل اپنا موبائل خریدنا کیا اجازت ہے اس کے لیے؟ اچھا بیٹا سہیمہ, یہ تو اصل میں نا آپ کے والدین طے کریں گے نا, لیکن جو ہم آپ کو بات بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم یہاں پہ نا ایک دن گئے ہائیکنگ پہ, اور کچھ بچوں کے لیے ہم نے ہائیکنگ رکھی. تو وہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوا, اور اس کی عمر تھی 11 سال, اور اس کے پاس جو ہے وہ اپنا موبائل تھا. تو اب ہم جب ہائیکنگ پہ چلے گئے تو وہ اپنا موبائل اپنے ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. تو جب ہم وہ بالکل راستے میں تھے نا, تو وہاں اس نے نا اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل نہیں تھا, اور وہ پریشان ہو گیا. اس سے موبائل کھو چکا تھا, وہ مطلب گم ہو گیا اس کا موبائل. تو وہ وہاں رونے لگ پڑا. تو بڑی مشکلوں سے ہم پہاڑ کے اوپر تھے, وہاں سے سگنل بھی نہیں تھے کہ ہم کسی جگہ کال کر کے اس کا موبائل چیک کر سکیں. اتنی ہمیں پریشانی ہوئی کہ ہم اوپر جائیں یا نیچے آئیں, کیا کریں نا. تو بڑی مشکلوں سے پھر بہرحال ہم آئے اور اس بچے کا موبائل جو ہے وہ ڈھونڈا, اور اس کو پھر وہ مل گیا اور وہ اس کے حوالے کیا. اچھا, موبائل گم تو بڑوں سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹے بچوں سے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کے لیے موبائل جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہے. دوسری بات یہ جو میں نے آپ سے کہی نا کہ جب آپ کے پاس, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ان ساری چیزوں سے بچ کے رہیں, اور ایک جو آپ کی 20 سال کی عمر ہے نا, اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے بہت اچھے دوست ہونے چاہیے. اچھے دوست جتنے زیادہ ہوں وہ اچھی بات ہے.
اور آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو, آپ بہت اچھی گیمز کھیلیں, آپ بہت اچھی بکس پڑھیں, آپ اپنی تعلیم کے اوپر اچھی توجہ دیں. اور یہ جو آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں نا, اور مطلب اور کبھی کبھار ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل بے مقصد باتیں ہیں, مطلب آپ لوگ اپنے بتا رہے ہیں کہ میں وہاں گئی تھی اور یہ ہوا تھا اور یہ سارا کچھ تفصیلات بتا رہے ہیں, وہ اس موبائل کے استعمال سے بہتر ہے. تو آپ جب موبائل آپ کا اپنا ہو جائے گا نا, تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری ایسی مشکلات آئیں گی. پھر جب آپ کا اپنا موبائل ہوتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات بچوں کو ایسے خطرات بھی پیش آ جاتے ہیں جو کبھی کبھی بچے اپنے والدین کو نہیں بتا پاتے, اور اس کی وجہ سے وہ پھر بچے زیادہ خطرے میں چلے جاتے ہیں. تو جو 20 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا موبائل رکھنے میں بہت مشکلات ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ 20 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو اپنا ذاتی موبائل نہیں رکھنا چاہیے. تو ان کا مائک اوپن کرتا ہوں. جی اپنا نام بتائیں اور سوال پوچھیں. میک پرو. سر میں نے یہ بھی پوچھنا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم. اچھا جی, میں سعودی عرب سے ہوں. یہاں پہ اصل میں مارچ 2020 سے جو ہے نا وہ آن لائن کلاسز ہی چل رہی ہیں تقریباً 9 AM سے 2 PM نا. تو آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ اب تک بھی آن لائن کلاسز ہی ہیں ان لوگوں کی, تو صرف سمر ویکیشن میں 1-1.5-2 مہینے کی بیچ میں گیپ آیا تھا. تو بچوں کو پھر ویک ڈیز میں کتنا ٹائم موبائل دے سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, یعنی کہ جب آلریڈی اسکول ٹائم کے لیے لوگ 5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں, اور ویکینڈ پہ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں, اور الگ الگ ایج گروپ کے حساب سے بھی بتا دیں کہ 7+ کو کتنا دے سکتے ہیں, 10+ کو, 13+ کو, جیسے الگ الگ ایج گروپ کے بچے ہیں. تو تھینک یو. جی بہت شکریہ. اچھا اس میں خیر یہ تو ایک ایج گروپ کے حوالے سے تھوڑا ڈسکس کرنا مشکل ہو جائے گا, اور اس میں نا کچھ بیسک پرنسپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, جس کے بعد آپ کو خود ڈیسیجن کرنا ہوگا اور آپ خود اپنی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز کا مسئلہ ہے یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ ریلیکٹنٹلی والدین کو جو ہے وہ موبائل یا یہ چیزیں جو ہے بچوں کو دینی پڑ رہی ہیں. مطلب ظاہر ہے پڑھائی کا ایک وہ طریقہ کار ہے, اب وہ یہی ہے, اور اسکول بند ہے تو آپ کو پڑھانا تو ہے بچوں کو. اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو ریکمینڈ کی جا رہی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ آ رہی ہے کہ نا آپ بچوں کو ان کے جو کچھ گھنٹے ہیں وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو مانیٹر کریں. ایک انکنٹرولڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کو نہ دیں. مطلب 6 گھنٹے کے لیے آپ نے لیپ ٹاپ یا موبائل یا ٹیب ان کے بالکل حوالے کر دی ہے, اور وہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس دوران انہوں نے لیکچر سنا ہے یا کیا سنا ہے, تو یہ خطرناک چیز ہے. تو آپ کی جو کنٹینیوس مانیٹرنگ ہے, کنٹینیوس مانیٹرنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کی اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کلاسز ہیں تو لگاتار آپ نے بیٹھ کے ساتھ سنی ہے, لیکن آپ مستقل چکر لگائیں اور بچوں کو دیکھیں وہ کیا یوز کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ بچوں کو جو موبائل یا لیپ ٹاپ یا کوئی چیز دی جا رہی ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ان کو بٹھایا جائے جہاں پہ آپ آتے جاتے ان کو دیکھ رہے ہیں, مطلب کسی اوپن جگہ پہ. اور اسی طریقے سے اگر ممکن ہو سکے, مطلب وہ ظاہر شور شرابے کا معاملہ ہو تو اس میں سمجھ نہیں آتی بات, لیکن اگر ممکن ہو سکے تو جو اسپیکرز ہوتے ہیں, مطلب موبائل کا اسپیکر جیسے ہوتا ہے یا ٹیب کا اسپیکر, تو ہینڈ فری کے بجائے اس کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ لے کے جائیں اور وہاں سے وہ سن جاؤ. تیسری چیز جو اس وقت ایکسپرٹس ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کہ بے شک بچہ لیکچر لے لے, لیکن اگر آپ کے پاس آپشن موجود ہے تو جو ایکٹیویٹیز وہاں آن لائن اور فزیکل دونوں کے آپشن موجود ہیں, اگر کہ آپ یہ چیز جو ہے وہ ٹائپ کر کے بھیج دیں یا آپ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ کر کے اور اس کی پکچر بھیج دیں, تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں اور ہینڈ ریٹن جو ہے وہ اس کو وہ کریں. اور اس کے بعد ایک اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے عام طور پہ ٹائم طے کیا ہوتا ہے, اب جو ہوگی نا کلاسز کی ٹائمنگ, وہ تو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اسکول یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم 9 بجے سے لے کر جو ہے وہ 11 بجے تک ہمارے لیکچر ہوں گے. اب اس دوران تو آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے بچوں کو نا, لیکن ایسا ہو رہا ہے والدین کیا کر رہے ہیں کہ جو 9 سے 11 جو ہیں وہ بچوں کے لیے کلاسز ہیں, اور ادھر ہی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں بیٹا اب آپ نے 11 سے لے کر 1 بجے تک وہ جو اسکول کا ٹائم تھا وہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے, تو یہ اب آپ نے خود موبائل یوز کر کے نا اپنے سارے کام کرنا ہے. اچھا انہوں نے دوبارہ بھی اگر موبائل یوز کرنا ہے اور 11 بجے لیکچر ختم ہو گیا تو کم از کم 1-1.5 گھنٹے کی بریک دیں بچے کو, وہ اٹھے تھوڑا سا ہلے جلے, تھوڑی سی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرے, اور اس کے بعد ایک گیپ دے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اگر وہ موبائل پہ اس نے کوئی کام کرنا بھی ہے تو وہ بے شک دوبارہ کر رہا ہو. تو باقی جو ٹائمنگ ہے وہ میں نے کہا نا کہ جہاں تک آپ اس کو کم کر سکتے ہیں, جو ناگزیر ہے ظاہر ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا, اب یہ مجبوری کی صورتحال ہے, لیکن جہاں کم کر سکتے ہیں اس کو کم کیجیے, جتنا کم کر سکتے ہیں کم کر دیجیے. آپ جتنا کم کر دیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ ایکسیسو کسی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے تو اس کا بہرحال نقصان ہے.
ईमान आमिर है हमारे साथ, ये सवाल पूछना चाह रही। आई थिंक जी ईमान आमिर। ईमान आमिर अच्छा किसी और को ले लें। जी जी और अरीब है, ये सवाल पूछना चाह रही हैं। जी 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 अरीब, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरीबुज़्ज़मान। मैं 12 साल का हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि मुझे जो ये फाइटिंग के गेम्स होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। ये जो एडवेंचर और कुछ फाइटिंग के गेम्स होते हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं और मैं खेलना चाहता हूँ उनको। तो मेरा ये सवाल है, जो मैं उनको खेलूँ या नहीं, और जब खेलूँ तो कितने देर खेलूँ? जी अरीबुज़्ज़मान, इस पे ना एक तो इस बात को समझें कि हमें जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें अच्छी लगती होंगी, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि हम जो कुछ हमें अच्छा लगे वो हमने जरूर करना है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चों को आपने कभी वीडियोस में या वैसे भी देखा होगा कि वो बाइक्स के ऊपर अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। अच्छा, वो देखने में तो अच्छा लग रहा होता है, मतलब बहुत सारों का दिल कर रहा होता है कि यार हम भी अगर कर सकें तो ये अच्छा तो है, लेकिन इस सब का मकसद क्या है, हम क्यों करें? मतलब अगर हम अपने इस सवाल का जवाब खुद को दे लें कि हम ये क्यों करें, और अगर हमने ये ना किया तो हमारी जिंदगी में कौन सी कमी रह जाएगी, तो अगर हम उसका जवाब दे देते हैं खुद को फिर तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये कि हम नहीं दे सकेंगे ना। तो यही मामला ये गेम्स के हवाले से ना। अच्छा, अब इसमें आपने स्पेसिफिक एक कैटेगरी की बात की है जो फाइटिंग गेम्स हैं। अब फाइटिंग गेम्स का मसला ये है कि इनके अंदर जिस तरह का वो एक्शन और एडवेंचर और वो सारी चीजें जो हैं वो लेके आते हैं, और उसका भी जो एक्सेसिव इस्तेमाल है, वो बच्चे के जो मतलब जज्बात होते हैं ना आपके, मतलब उसकी वजह से ना लोगों के अंदर गुस्सा तेज हो जाता है, क्योंकि मुस्तकिल एक सीन्स को देख देख के ना आपका भी कभी कभार शायद आपने गौर किया हो इस बात को, या बहुत सारे बच्चे जो हमारी एज के जो लोग थे वो तो इसको उस दौर में तो क्रिकेट का एक बहुत शौक था, अब जरा कम हो गया है। और लेकिन आपने कभी गौर किया हो बेटा कि ना लोग जब ना क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होता है ना, क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, या फुटबॉल का अगर वो चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और वो बच्चे अगर वो देख रहे हैं, तो आपने गौर किया होगा वो मैच देखने के बाद ना कोई बच्चा निकल रहा है ना, वो तो वो उसी तरह की हरकतें कर रहा है जैसे वो ना बॉलिंग करा रहा है, ऐसे चलते चलते बैटिंग करने लग पड़ा है। तो अब वो क्या है कि उसने जब उसके अंदर इतना शौक उसका पैदा हुआ ना, तो अब उसका दिल चाह रहा है कि वो ऐसा कुछ करे, तो वो उसका जो थॉट्स हैं, जो उसके ध्यान में चीजें हैं, वो एक्शन में बदलना शुरू हो जाती है। यही कुछ जो है वो ये फाइटिंग गेम्स का भी होता है। और इसके अंदर जो जिसको कहते हैं ना कि डिप्रेशन की, जो एंजाइटी की जो बात हुई थी पहले, वो उन बच्चों में ज्यादा है जिनके जो ये इस तरह की गेम्स जो है वो खेलते हैं। तो मेरा ख्याल तो ये है कि अगर आप फाइटिंग गेम्स नहीं खेलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल इत्मीनान से आप रहें, कोई मसला नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप वो फाइटिंग गेम नहीं खेलेंगे। अच्छा, वो होता पता क्या, आप तो गेम खेल रहे हैं, उन लोगों के पैसे बन रहे हैं, उनको पता है कि आपको अच्छा लग रहा है, वो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बनाते जा रहे हैं, आप खेलते जा रहे हैं, उनके तो पैसे बन रहे हैं, आपका क्या हो रहा है? एक तो आपके इमोशंस खराब हो रहे हैं, आपका टाइम खराब हो रहा है, तो दूसरा ये क्या हो सकता है, इसकी वजह से आपकी नींद पूरी ना हो रही है और बाकी सारी चीजें। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसको छोड़ सकते हैं ना तो छोड़ दें, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस तरह की गेम्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाने का। और उसकी बजाय अगर आपको गेम्स का है भी सही, मैं तो कह रहा हूँ कि ना खेलने तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खेलना ही चाहते हैं तो कुछ पॉजिटिव गेम मौजूद हैं जिनमें कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो उसकी तरफ आइए। सैमसंग मोबाइल से एक क्वेश्चन लेते हैं जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हाँ वासिल भाई, ये दो अनम्यूट नहीं हो रहे जी, उन्हीं की तरफ से होगा अगर अनम्यूट नहीं हो रहे। अच्छा जी, ईमान आमिर है हमारे साथ, क्या आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? जी जी ईमान आमिर।
नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरे पास कोई सवाल नहीं है जी ओके। सैमसंग मोबाइल से नेम मेंशन नहीं हो रहा, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। नहीं। जी हमारे भाई अभी कोई भी नहीं है जो सवाल। जी ठीक है, यहाँ पे नमाज का भी टाइम हो गया है, तो मेरे ख्याल में हम सेशन को कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले शुएब भाई वो एक ऐलान बाकी था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऐलान जो है वो वासिल भाई कर देंगे। वासिल भाई आप कर दें। बहरहाल वासिल भाई, मेरे ख्याल में वासिल भाई मौजूद नहीं, तो अगला हमारा प्रोग्राम जो है ना वो शब मेराज के मौके पर होगा। वाक़े मेराज पे हम जो है ना वो क़ससुल कुरान के हवाले से और अंबिया के किस्सों के हवाले से एक कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं। तो उसका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला हम शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और फिर आसमान पर गए तो वो क्या क्या वाक़यात पेश आए उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज हुक्म रजब है सऊदी अरब में, तो 27 रजब को इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे वासिल भाई जो बज़्म शाहीन के सदर हैं रियाद सिटी में, और डॉक्टर शुएब बदर साहब बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड हैं, आप सुनते रहते हैं उन्हें माशाल्लाह। वो आज हमारे साथ थे और इंतहाई मशकूर हैं हम अमार महबूब भाई के, जिन्होंने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की। और इंशाल्लाह फ्यूचर में तमाम बच्चे कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया और मोबाइल को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो ज़रूर अवॉइड करेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर शुएब बदर साहब से कि दुआ करवा दें। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा वासिल भाई के ये अगले जुम्मे को तकरीर मुकाबला है कि नहीं, अगर आप ऐलान करना चाहें, वरना मैं दुआ करा दूं। जी इंशाल्लाह जो है वो स्पीच कंपटीशन करेंगे कश्मीर के हवाले से, तो वो आप अगले जुम्मे को। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे जुम्मे को, हफ्ते को, अगले जुम्मे 19 फरवरी को। 19 फरवरी को ठीक फ्राइडे जी। सर ये कंपटीशन ऑनलाइन होगा? जी ये जूम पे होगा, ऑनलाइन ना। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से मिल सकती है? कोई ऑनलाइन कोई है प्रोग्राम लिंक वगैरह जिससे हम लोग इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ले लें? जी ये यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगा और फेसबुक पे भी होगा। ये बज़्म शाहीन के नाम से है। अगर आप चैट पे जो है वो इसकी हम डिटेल शेयर कर देते हैं बिल्डिंग में। बज़्म शाहीन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर दें तो वहाँ ये अपलोड हो जाते हैं। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं तो वहाँ पे भी शेयर किए जाते हैं। दुआ कर लेते हैं फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाइए। या अल्लाह पाक जो बातें आज हमने जो इल्म हासिल किया है या रब्बुल आलमीन इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसके खैर को हमें इनायत फरमाइए और इसके शर से हमें दूर रखिए। या अल्लाह हमारी सलाहियतों में इजाफा फरमाइए। या अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बनने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह कोविड वायरस और कोरोना की जो वबा फैली हुई है अल्लाह पाक इससे हमें निजात अता फरमाइए, हमें अमन व चैन नसीब फरमाइए, हमें दोबारा जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए जिसके अंदर या अल्लाह पाक हमें अमन व चैन भी नसीब हो और आपकी इताअत करने की तौफीक भी इनायत हो। या अल्लाह पाक जो हमारे अजीज़ व अक़रबा इंतकाल कर गए हैं या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाइए। और यहाँ जो बच्चे हैं इनके वालिदैन जिन्होंने जो है वो अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में इस वजह से शरीक करवाया कि वो बच्चों की इस्लाह हो, इन वालिदैन पर अपना खुसूसी करम फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह जी आमीन। जी हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप सब पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।